یہ قدیم روایت اور قصہ ہے جو لوگوں کے عقیدے اور روحانیت سے متعلق ہے، اور اس کی جڑیں اسلامی تاریخ اور صوفیانہ روایات میں گہری ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں محی الدین اور قطب ربانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی دنیا کے مشہور ولی تھے جن کا مزار بغداد میں واقع ہے۔ ان کے دربار کو صدیوں سے زائرین کا مرکز سمجھا جاتا ہے، جہاں لوگ دعا مانگنے، روحانی برکتیں حاصل کرنے اور ان کے عقیدت کے اظہار کے لیے آتے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے مزار کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ان کے مزار کے ارد گرد کا علاقہ بہت جلد ایک روحانی مرکز میں تبدیل ہو گیا، جہاں لوگ ان کی تعلیمات اور روحانی فیض کے متلاشی رہتے۔ وقت کے ساتھ زائرین نے دربار کے گرد چکر لگانے کا عمل شروع کیا، جو طواف کے طور پر جانا جانے لگا۔ شروع میں یہ طواف ایک عام سی رسم تھی جو صرف شیخ کے مزار کے احترام اور محبت کے اظہار کے لیے کی جاتی تھی۔ لوگ اپنے دلوں میں محبت اور عقیدت کے جذبے کے ساتھ دربار کے گرد چکر لگاتے اور دعائیں کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس عمل سے انہیں شیخ کی روحانی مدد اور بہت برکت حاصل ہوتی ہے اور ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک دن بغداد کے ایک معروف صوفی فنکار نے ارادہ کیا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک ایسا مجسمہ تیار کرے جو ان کی عظمت اور روحانی مقام کو ظاہر کر دے۔ اس کا مقصد لوگوں کو شیخ کی روحانیت اور اس کی تعلیمات کی یاد دہانی کروانا تھا۔ یہ مجسمہ تانبے اور چاندی کے ملاپ سے تیار کیا گیا اور اسے دربار کے صحن میں ایک خاص مقام پر نصب کیا گیا۔ جب مجسمہ دربار کے صحن میں نصب کیا گیا تو یہ اپنے وقت کا ایک منفرد واقعہ تھا۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے اور کچھ زائرین نے تو یہاں تک کہا کہ مجسمے کی زیارت کرتے وقت ان پر ایک خاص روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہیں۔ ان کے دل میں شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمت کا احساس مزید گہرا ہو جاتا اور ان کے لیے طواف محبت ایک روحانی تجربہ بن جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ صوفی حلقوں نے اس مجسمے کی موجودگی کو ایک علامتی حقیقت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مجسمہ شیخ عبد القادر جیلانی کی روحانیت کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کی زندگی کے اسباق کی یاد دہانی کراتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کے گرد چکر لگاتے وقت مخصوص دعاؤں اور اذکار کا بھی آغاز کر دیا تاکہ ان کی روحانی ترقی میں اضافہ ہو۔ دربار پر آنے والے زائرین میں سے بعض نے اپنے ذاتی تجربات بیان کیے، جن میں سے کچھ نہایت حیرت انگیز تھے۔ ایک زائر نے بتایا، جب وہ مجسمے کے سامنے دعا کر رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ ایک نورانی روشنی نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مجسمے کے قریب جاتے وقت اپنے دل کی گہرائیوں سے شیخ کی موجودگی کو محسوس کیا، جیسے وہ خود وہاں پر موجود ہو۔ ایک اور زائر نے، جو ایک طویل عرصے سے بیمار تھا، دربار پر آیا اور اس نے مجسمے کے قریب بیٹھ کر اپنی شفا کے لیے دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی صحت میں نمایاں بہتری آئی، جسے وہ مجسمے کے گرد کیے گئے طواف اور شیخ عبد القادر جیلانی کی روحانی برکت کا نتیجہ قرار دیتا تھا۔ جیسے جیسے مجسمے کے گرد طواف کا عمل بڑھتا گیا، علماء کے درمیان اس پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ مجسمے کے گرد طواف کرنا اور اسے روحانی فوائد کا ذریعہ سمجھنا ایک بدعت ہے اور شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک یہ عمل شرک کے زمرے میں آتا تھا، کیونکہ طواف کا مقام صرف خانہ کعبہ کے لیے مختص ہے۔ علماء کی جانب سے فتویٰ آنے کے بعد کچھ لوگوں نے مجسمے کے طواف کو ترک کر دیا، جبکہ کچھ لوگ اب بھی اس عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی نیت نیک تھی اور وہ اسے محض شیخ کی عقیدت اور محبت کا اظہار سمجھتے تھے۔ جبکہ علماء کی مخالفت بڑھتی گئی اور معاملہ بغداد کے حکومتی حلقوں تک پہنچ گیا تو دربار کے متولی پر دباؤ بڑھا کہ مجسمے کو ہٹا دیا جائے تاکہ عوامی اختلافات ختم ہو سکے اور عقیدت مندوں کی توجہ حقیقی عبادت کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس وقت دربار کے کچھ متولی اور عقیدت مند خود بھی اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آیا مجسمے کا وجود جو واقعی ضروری ہے یا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیشہ سے توحید اور اللہ کی ذات پر یقین پر مبنی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو اللہ کی محبت اور اس کی دعوت کی طرف بلایا تھا۔ ان کے نزدیک روحانیت کا مطلب دل کی پاکیزگی
اخلاقی صفات اور اللہ کے قرب میں اضافہ تھا، نہ کہ ظاہری رسومات اور چیزوں پر اعتماد۔ جب دربار کے متولی اور علماء نے ان کی تعلیمات پر غور کیا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شیخ کی اصل تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو صحیح رہنمائی فراہم کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجسمے کو ہٹانے کا فیصلہ کیا جائے تاکہ زائرین کی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ ہو سکے۔ مجسمے کو دربار سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد دربار پر کچھ خاص تبدیلیاں آ گئی۔ عقیدت مندوں نے زیادہ تر وقت نماز، ذکر اور اذکار اور شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے وقف کرنا شروع کر دیا۔ زائرین نے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی روحانی ترقی کے لیے نئے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ دربار پر مجسمے کے ہٹانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، جہاں لوگوں کی توجہ حقیقی روحانیت اور اللہ کی ذات کی عبادت کی طرف مائل ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پر اب بھی لوگوں کی حاضری لگتی ہے، لیکن ان کا مقصد محض ظاہری رسومات کے بجائے دل کی اصلاح اور روحانی ترقی ہوتا ہے۔ جب مجسمہ ہٹا دیا گیا تو کچھ زائرین کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوئی کہ آخر ان کے محبوب شیخ کا مجسمہ کیوں ہٹایا گیا۔ ان میں سے بعض نے یہ محسوس کیا کہ ان کی عقیدت کی توہین کی گئی اور انہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کا طریقہ چھین لیا گیا۔ ایسے عقیدت مندوں نے دربار پر احتجاج بھی کیا اور کچھ لوگوں نے تو درگاہ پر دوبارہ مجسمہ نصب کرنے کی کوشش کی، لیکن علماء اور دربار کے متولیوں نے ان عقیدت مندوں کو حکمت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیشہ توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتی ہے اور ان کے نزدیک ظاہری رسومات کا کوئی حقیقی روحانی مقام نہیں۔ وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ روحانیت کا اصل راستہ اللہ کی رضا کی تلاش اور دل کی صفائی میں ہے۔ مجسمہ ہٹانے کے بعد دربار پر ایک نئی روایت کا آغاز ہوا، جس کا مقصد شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کے روحانی کمالات کا درس دینا تھا۔ دربار کے متولیوں نے عوامی دروس کا اہتمام کیا، جس میں شیخ کی تعلیمات کی تشریح کی جاتی تھی اور ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے جاتے تھے۔ یہ دروس نہ صرف شیخ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں بھی آ گئی۔ زائرین نے اپنی توجہ عبادت، ذکر و اذکار اور دیگر روحانی اعمال کی طرف مبذول کی اور مجسمے کی عدم موجودگی کو ایک روحانی آزمائش کے طور پر قبول کر لیا۔ دربار پر کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے جب عقیدت مندوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی روحانی مدد اور رہنمائی کا تجربہ کیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ زائرین نے دربار پر حاضری کے دوران خواب میں شیخ کو دیکھا اور ان سے روحانی ہدایت حاصل کی۔ ان خوابوں میں شیخ نے انہیں اللہ کی عبادت، نیک اعمال اور توحید کی دعوت دی۔ ایک زائر نے بتایا کہ اس نے خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا جو اسے کہہ رہے تھے، میری محبت کا راستہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرو اور تمام ظاہری چیزوں کو ترک کر دو۔ مجسمہ ہٹانے کے بعد دربار پر ایک نیا روحانی مقام بنایا گیا جہاں لوگ بیٹھ کر ذکر و اذکار اور دعا کرتے تھے۔ یہ مقام توحید کہلاتا تھا اور یہاں لوگوں کو توحید کی اہمیت اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مقام پر لوگوں نے نماز کے بعد اللہ کی وحدانیت کے ذکر کی ایک نئی رسم شروع کی جو آہستہ آہستہ درگاہ کی ایک پہچان بن گئی۔ یہ مقام لوگوں کی روحانی تربیت اور ان کے دل کی پاکیزگی کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ درگاہ کے متولیوں نے بھی اس مقام کی خاص دیکھ بھال کی اور یہاں ہونے والے روحانی پروگراموں کو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ مجسمے کے ہٹائے جانے اور دربار پر نئے روحانی اعمال کے آغاز کے بعد بغداد کے دیگر صوفی مراکز میں بھی اسی طرح کی تحریکیں شروع ہو گئی۔ مختلف صوفی سلسلوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی اس روایت کو اپنانا شروع کیا اور اپنے اپنے درباروں پر توحید اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیمات کو فروغ دیا۔ یہ تحریک بہت جلد عراق کے دیگر شہروں اور پھر پورے اسلامی دنیا میں پھیل گئی
لوگوں نے ظاہری رسومات کی بجائے دل کی صفائی اور حقیقی روحانیت کی تلاش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات نے لوگوں کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی تلاش کی جانب ایک نیا راستہ دکھا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دربار پر طواف کی روایت کو بالکل ترک کر دیا گیا اور اس کی جگہ لوگوں نے مختلف روحانی اعمال اختیار کیے۔ زائرین نے اپنی دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ درگاہ اب بھی دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی زیارت کا مرکز ہے، لیکن یہاں آنے والوں کی توجہ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کی طرف زیادہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر طواف کی رسم کی جگہ عبادت کے نئے طریقے رائج ہو گئے ہیں، جن کا مقصد لوگوں کو اللہ کی رضا کی جانب لے جانا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پر طواف اور مجسمے کا واقعہ ایک ایسی داستان ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی عقیدت اور محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے اور روحانیت کا راستہ ہمیشہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری چیزوں کی بجائے دل کی اصلاح اور روحانی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ داستان ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی تلاش ہی انسان کی اصل منزل ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ ہمیشہ لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور اس واقعے سے کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔